الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج انگریزی مہینے کی دسمبر کی 22 تاریخ ہے۔ 3 دن کے بعد آج سے تیسرا دن جو ہوگا وہ 25 دسمبر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس دن میں غیر مسلم یعنی عیسائی اپنا مذہبی تہوار ایک مناتے ہیں۔ وہ عیسائیوں کا تہوار ہے اور عیسائی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ وہ ہمارے دین اسلام سے دور ہے۔ اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا نبی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب اس پر بھی ان کے عقائد ہیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنے لیے عبادات کے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول اور ثابت نہیں ہے۔ اب انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اب اس میں بے شمار اپنی طرف سے، بلکہ ابھی نہیں، یہ تو بہت یوں کہنا چاہیے کئی ہزار سال پہلے ہی اس میں تحریف ہو چکی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں اس کے بعد پھر کیسی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد کیا سے کیا شکل بگڑ جاتی ہے۔ آپ ہمارے اپنے دین مذہبی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو سلسلہ تھا اور جو آپ کے فرمودات ہیں، بلا شبہ وہ موجود اور قائم و دائم ہے اور رہتی دنیا تک رہیں گے بھی، کیونکہ آپ کے فرمودات قرآن کریم کی شکل میں ہیں یا حدیث مبارکہ کی شکل میں ہیں جو اللہ جل شانہ نے آپ سے کہلوائے ہیں اور صحابہ اکرام نے ان کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، جو قیامت تک انشاءاللہ زندہ و تابندہ رہیں گے۔ ہمارے عمل کو دیکھیے آپ کے اس میں کوتاہیاں کتنی ہو گئیں۔ اب کیسی کیسی چیزیں ہمارے اپنے دین اسلام میں، ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان جو چیزیں رائج ہیں، آپ انہی کو دیکھ لیجئے جن کو خرافات اور بدعات اور رسومات کے نام سے علماء حق منع کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موقع بموقع یہ باتیں یہاں پر ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ خرافات چل رہی ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں سے، دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بچیے۔ اب دین اسلام کے اندر لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں نکال دی ہیں تو پھر عیسائیوں کا مذہب وہ کہاں بچے گا صحیح سلامتی سے؟ اس کا جو حشر اور نشر و آج ہوا ہوا ہے وہ الامان الحفیظ، اصل انجیل کا تو تصور بھی نہیں ہے، سب اپنی طرف سے انہوں نے بنا رکھی ہیں چیزیں۔ اسی بات کو لے لیجئے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ ان سے ذرا سوال کر لیں گے، ہمیں ذرا اس کی کوئی تحقیقی بات، کوئی سند ہمیں دے دیں تحقیقی طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی 25 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، 25 دسمبر کو۔ یہ 25 دسمبر کی تاریخ 5ویں صدی عیسوی کے اندر ایک عیسائی نے، کوئی راہب تھا، اس نے اس کو متعین کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ اس 25 دسمبر کے دن، اس سے پہلے یعنی 25 دسمبر کی تاریخ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے متعین کی تھی، اس سے پہلے 25 دسمبر کو یہ عیسائی خوشیاں مناتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ اچھا دن ہے، یہ اچھا دن ہے، وہ اس دن کو متعین کر لو۔ اس طرح سے تاریخ پیدائش متعین ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے میری اور آپ کی تاریخ پیدائش کو اٹھا کے بنا دیں، ہمارے والدین تو بتا رہے ہیں، کوئی کہے کہ نہیں تمہاری یہ ہے، بس یہ دن اچھا ہے تم یہ بنا لو، یہ کیا کہانی ہے، کیا مذاق ہے۔
ایسے تو تاریخ پیدائش کو انہوں نے متعین کر لیا. اب وہ جو چلتی چلی آئی اس زمانے میں چلو تھوڑا بہت مذہبی کوئی رنگ دیا ہوگا. اب آج کل جو خرافات ہو رہی ہیں اس کے اندر الامان الحفیظ، پوری سال سے زیادہ اس دن شراب پی جاتی ہے، بکتی ہے عیسائیوں کے یہاں اس دن. اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے؟ جو شراب ایک دم حرام ہے اور حضور کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اس کو حلال کرنے آئے تھے؟ یہ اب ان لوگوں کے دماغوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے. اور پھر اس میں جو خرافات ہوتی ہیں ان کی ایک لمبی تفصیل ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سولی پر لٹکا دیے گئے، یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے قربانی دے دی، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دے دیا، اپنی جان قربان کر دی، اور بس اس لیے جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں. یہ ایک دم قرآن کریم کے بالکل سراسر مخالفت ہے. بالکل قرآن کریم تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا ان کو، زندہ ہیں، وہاں پر موجود ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، دجال کی ایسی تیسی کریں گے، کافروں کو قتل کریں گے. وہ اس دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، نہ کہ عیسائیت کی. موٹی سی بات ہے یہ. اب میرے آج کے بیان کا، آج کی بات کا خلاصہ یہ، وہ آئیں گے دوبارہ عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور آ کر پھر وہ پوری ایک تفصیل ہے ان کی. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی آپ کو بتلائیں گے. تو یہ سلسلہ ہے. اب یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ایک دم وہ کافر ہیں نص قطعی سے، یعنی قرآن و حدیث نے ان کو کافر قرار دے دیا. یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کریم نے کہہ دیا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. ان کا مذہب اختیار کرو گے، عیسائی یا یہودی ہو جاؤ گے، تو پھر تو وہ تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے، ویسے نہیں کریں گے. یہ دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، عیسائیوں کو یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان ہیں کیا؟ اگر ایسے ہوتے تو قرآن کریم منع کرتا ان کو دوست بنانے سے. ایک جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے. اب عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اب ان کے ذہنوں کے اندر تو یہ بات، پھر جو ان کے عبادات ہیں، جو ان کے عبادات کا طریقہ کار ہے، کبھی ان کے چرچ میں اور ان کے وہاں پہ جا کے دیکھیے ذرا کیا خرافات ہو رہی. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے عبادت کرتے ہوں گے؟ اور پھر ایک دفعہ کوئی سال میں ایک آدھی دفعہ جاتے ہیں عبادت کرنے، کیا سال میں ایک ہی دفعہ عبادت کے لیے آئے تھے حضرت؟ اگر اور پھر جاتے یا تو چلو ہر اتوار کو جاتے ہیں، ہر تو باقی 6 دن 7 دن پتہ ہی نہیں کیا ہے. یعنی آپ کسی بھی ان کے عقیدے پر، کسی بھی ان کی کسی تعلیم پر انگلی رکھیں تو بے شمار اس کے اندر کمزوریاں، ضعف اور بیکار باتیں اس کے اندر موجود ہیں، سب اپنی بنائی ہوئی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، کھوکھلی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے. یہ مذہب تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا سلسلہ. اب آئیے اگلی بات کی طرف. جو میں یہ سب خرافات اور ان کی ساری چیزیں بتلانے کا مقصد یہ کہ اب ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی 25 دسمبر کو ان کے ساتھ جا کر ان کے خوشیوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، ان کے کھانا وانا کھاتے ہیں، اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اس دن کی. بھئی وہ تو عیسائی تو اس دن کو اپنے مذہبی شعار کے طور پر مناتے ہیں. جیسے ہمارے مذہب اور ہمارے دین کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ اپنے دین کا حصہ سمجھ کر اس تہوار کو مناتے ہیں، اور اپنے دین کا حصہ سمجھ کر جو بھی مذہب اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب اس کو اپنا دین سمجھ کر منائے، خوشیاں منائے، یا کوئی تقریبات کرے یا کوئی پروگرام بنائے اور اس میں کوئی مسلمان شرکت کرے، وہ ناجائز. وہ ناجائز دین سمجھ کر وہ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے شرکت کر رہے ہیں؟ آپ تو اس کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے تو مشابہت اختیار کر لی، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا. وہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. چاہے وہ لباس کے اندر ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے رہن سہن میں ہو، چاہے ان کے کسی مذہبی تہوار میں شرکت کی صورت میں مشابہت ہو، کسی بھی شکل میں ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور ان کو یہ سمجھ کر ہم وہ والی چیز اختیار کریں گے کہ وہ عیسائی بھی ایسا کرتے ہیں، یہ یہودی بھی ایسا کرتے ہیں، تو یہ انتہائی بڑا سنگین ترین جرم اور گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پہ موٹی سی مثال ہے، ہر مسلمان جانتا ہے داڑھی کٹواتے ہیں. یہ سمجھ کر داڑھی کٹوائے، یہ سوچ کر داڑھی کٹوائیں گے کہ عیسائی بھی کٹواتے ہیں، یہودی بھی کٹواتے ہیں، غیر مسلم بھی کٹواتے ہیں، میں بھی کٹواؤں. یہ سوچ کر کٹوائیں گے تو بہت بدترین گناہ ہے، شاید کفر کے قریب ہو جائے. ویسے آپ اس لیے کٹوا رہے ہیں یار، چبھتی ہے یار، مثال دے رہا ہوں،
چبھتی ہے مجھے، یا میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے یار، کوئی یہ ہے، میں رکھوں گا، میں سمجھتا ہوں گناہ ہے یہ کچھ کر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی توفیق دے دیں گے اس گناہ سے بچنے کی۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہ جو میری بات سمجھیے گا، میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عیسائی اپنا یہ تہوار اپنا مذہب اور اپنا دین سمجھ کر مناتے ہیں، آپ اس کے ساتھ شرکت کر کے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کریں گے اور ان کے ساتھ مشابہت بھی اختیار کریں گے، یہ دونوں باتیں نص سے قطعی سے حرام ہے، ناجائز۔ جو کسی سے مشابہت اختیار کرے گا حضور فرماتے ہیں انہی میں شمار ہوگا، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا تو وہ بھی انہی کے اندر شامل ہے۔ تو ہم ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی تقریبات میں شرکت کریں گے تو اضافہ ہی ہوگا نا۔ پہلے 500 آدمی تھے، آپ چلے گئے 501 ہو گئے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ 2-3 دن باقی تھے تو چلو موقع کی مناسبت سے چند باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں آئیں۔ ہمارا کیا کام بھائی، ان سے وہ کریں، اپنی ایسی تیسی میں جائیں۔ ہم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو، اپنے مرنے کو، اپنی قبر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو سوچیں نا۔ ہم یہ ان خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں ہے آنکھ کب بند ہو جائے، پل کی خبر نہیں ہے، اور ہم پتہ نہیں کیسے کیسی خرافات میں لگے ہوئے۔ ادھر آپ شرکت کر کے آئے اور وہی راستے میں جان نکل گئی، پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی۔ کیوں کرے ایسا کام بھائی جان مجھے؟ لہذا اس کے اندر اس خرافات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ چند قریب ہے اب لوگ کر رہے ہیں، نہ ان کو مبارکباد دیں، نہ ان کے ہاں سے آنے والے کیک اور کھانے کو کھائیں، نہ ان سے قبول کریں۔ اگر وہ زبردستی کوئی بہت زیادہ آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اگر آپ نے نہیں لیا تو آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر مجبوری میں لے کے کسی بیچارے کو ایسے کو دے دیں، کسی غریب کو، کھائیں مت۔ میں نے عرض کیا نا، وہ اپنا دین اور مذہبی شعار سمجھ کر اس دن کو مناتے ہیں۔ ہم کیوں ان کے مذہبی شعار کے اندر وہ تو مٹنے کے لیے آیا ہے، ہم کیوں اس کو ابھاریں، ہم کیوں اس کو اضافہ کریں، ہم کیوں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں؟ بلا وجہ کا گناہ ہے، بے لذت ہے، بلا وجہ کا گناہ کر رہا ہے۔ چلو گناہ کرے، کچھ دنیا کا کوئی فائدہ تو ملے، کچھ نہ کچھ پیسے نوٹ کچھ گھر پہ آئیں، کچھ کوئی چیز ہو تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بلا وجہ گناہ اپنے کھاتے میں لکھوانا ہے، پہلے تھوڑے گناہ کر رکھے ہم نے جو ایک اور کا اضافہ کریں گے، ان سے تو جان چھڑوا لیں پہلے، جو ایک اور پیچھے پڑ گئے ہم۔ لہٰذا اس کو نہ کریں۔ اب یہ چونکہ بالکل قریب ہے یہ وقت، اور اس کے اندر سلسلہ لوگوں کا چل رہا ہے، سلسلہ چیزیں بک رہی ہیں، لوگ لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، مبارکباد چل رہی ہیں، پروگرام چل رہے ہیں، ان کے یہاں سے گفٹ آ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں ان کو، جاتے ہیں بالکل بند۔ وہ اگر ناراض ہوتے ہیں اس پہ ہو ناراض، ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتے، عیسائی ہوتے تو ہو۔ لہذا اس سے بچنے کی بھرپور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنے دین پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ بالکل بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو اور اپنے دین سے ہمیں ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی دور ہونے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا